نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وهو علی کل شیء قدیر۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، مذہب اسلام نے اپنے اندر بہت اتار اور چڑھاؤ، نصیب اور فراز، تغیر ادوار، کئی ایک منزلوں سے مذہب اسلام گزرتا ہوا آج ہم تک پہنچا ہے۔ اس کے اندر ترقی بھی ہوئی، تنزلی بھی ہوئی، اور کئی ایک نصیب ہوا، کئی ایک فراز ہوا، کئی ایک حالات اور سچویشن پیدا ہوئے۔ مذہب اسلام کئی ایک وقت کے تھپیڑوں سے گزرتا ہوا، حالات سے گزرتا ہوا، اور آج ہم تک پہنچا۔ اور یہ ایک اسپرنگ کی طرح ہے، جتنا اس کو دباتے ہیں اتنا بڑی تیز رفتاری کے ساتھ مذہب اسلام اٹھتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال آپ کی زندگی ہوئی، اور آپ نے پوری زندگی مذہب اسلام کی خاطر صرف کر دی، اور شریعت مقدسہ جو نازل ہوئی وہ ہمارے پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ احمد متبع سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور آپ نے مکمل دین اپنے صحابہ کرام کو بتا دیا، امت کو بتا دیا۔ مکمل دین جو آپ کے اوپر نازل ہوا تھا، سارے کا سارا طریقہ آپ نے بتا دیا۔ تو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے بعد خلافت علی منہج النبوہ، یعنی نبوت کے طریقے کے اوپر جو خلافت رہے گی وہ 30 سال تک رہے گی۔ اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور چالو ہو جائے گا، یعنی ظالم بادشاہوں کا دور ہو جائے گا جو آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے۔ اور یہ اللہ کے نبی کی پروفیسی ہے، آپ کی پریڈکشن ہے، آپ کی پیشن گوئی ہے کہ خلافت جو ہوگی، جو صحیح معنی کے اندر قرآن اور حدیث کے پوائنٹ آف ریویو سے جو خلافت ہوگی، نبوت کے طریقے کے اوپر ہوگی، وہ 30 سال ہوگی۔ وہ 30 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ تعالیٰ عنہ، اور 6 مہینے امام حسن کے۔ ان کی جو خلافت کا یہ دور جو ہے یہ 30 سال مکمل ہوتے ہیں۔ ان کے بعد پھر جو دور چالو ہوا بنو امیہ کا، وہ ہم بادشاہی کا دور کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو خلافت کا نام نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بنو امیہ کے اندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کئی اختلافات ہوئے، کئی جنگ و جدال بھی ہوئی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے لے کر پھر یزید کا دور آیا، پھر اس طریقے سے بنو امیہ کا دور تقریباً 100 سال تک رہا۔ اس کے بیچ میں جو حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے، یہ آدمی مجدد تھے، ایماندار تھے، شریف تھے، شریعت کے پابند تھے، اور ان کی جو خلافت کا دور چند سال رہا وہ بڑا پاکیزہ رہا اور عدل و انصاف سے بھرا ہوا رہا۔ باقی جو بادشاہ بنے ان کے بارے میں تو بہت کنٹروورسی پائی جاتی ہے، بہت حجاج بن یوسف نے کیا ظلم کیا، وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ اس طریقے سے یزید مردود نے کیا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، کس طریقے سے آل رسول کے ساتھ سلوک کیا، کس طریقے سے ان کے ساتھ بد اخلاقی، اور یہاں تک کہ ان کو قتل تک، شہید تک کر دیا۔ تو یزید کا دور تو روز روشن کی طرح سب کے اوپر آیا ہے۔ تو اس طریقے کے ان کے دور رہا۔ حالانکہ اسلام کی فتوحات کافی ہوئی، 3 بر اعظم کے اوپر اسلام کی فتوحات ہوگی، اسلام کامیاب ہو گیا، پرشین ہو یا یورپین ہو یا کوئی بھی جو علاقہ تھا، قریب قریب مذہب اسلام ان کے بنو امیہ کے دور کے اندر مذہب اسلام پھیلتا گیا، ان کا پرچار ہوتا گیا۔ لیکن دوستو، اس میں بھی کئی ایک نیک اشخاص تھے، ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا گیا، کسی کو جیلوں میں بند کر دیا گیا، کوئی حق بات کہتا، کوئی احادیث نبوی بیان کرتا تو اس کے ساتھ جو ان کی حکومت کے اگر کوئی بات خلاف ہوتی تو ان کو سزائیں دی جاتی تھی۔ یہی دورہ بنو عباس کے اندر بھی رہا، اور پھر یہ سلطنت عثمانیہ کے اندر بھی یہی معاملات رہے۔
جو اس طریقے سے اگر بڑے بڑے اماموں کی تواریخ پڑھو، بڑے بڑے فقہاء کرام کو دیکھو، کیا ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، کسی کو جیل دی گئی، کسی کے کوڑے لگائے گئے، جو حق بات کہتا، حکومت کے خلاف اگر وہ فتویٰ ہوتا یا حکومت کے خلاف وہ بات پائی جاتی تو ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جاتی تھی۔ جو تاریخ بتا رہی ہے محدثین کے ساتھ کیا مسئلہ درپیش آیا، اس طریقے سے ائمہ کرام کے ساتھ کیا مسئلے درپیش آئے، کن حالات اور کن سچویشن سے ان کو زندگی گزارنا پڑا، پھر بھی وہ حق کے اوپر قائم اور دائم رہے، ان کو سزائیں دی جاتی تھی، پھر بھی انہوں نے حق کو واضح کیا اور کتابیں لکھی۔ آج ہم انہی کتابوں کو پڑھ کر دین کو حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ظلم اور استبداد بھرا اسلام ایک اور دور دیکھتا ہے، وہ تاتاریوں کی شکل کے اندر، مغلوں کی شکل کے اندر وہ دور تھا، اور چنگیز خان جو تھا بڑا ظالم، جابر، تشدد اور ایکسٹریمزم کا رویہ اختیار کرنے والا تھا، اور اللہ نے ان کو طاقت بھی دے رکھی تھی۔ ان کا لشکر بہت بڑا قوی تھا، بڑا ظالم تھا، جابر حکمراں تھا، جو جہاں گزرتا وہ کیا ہے کہ ہاتھی کی طرح، جیسے چونٹی کیسے مسل دی جاتی ہے اس طریقے سے وہ حکومتوں کو مسل دیتا تھا، جو آدمی ملتا اس کو قتل کر دیتا تھا، جو چھوٹی حکومتیں تھیں اس کو قبضہ کر لیتا تھا، اور ظلم اور استبداد کا سمجھو انہوں نے بازار ہی گرم کر رکھا تھا۔ چنگیز خان سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ تو انہوں نے چائنا سے لے کر مصر تک کوئی علاقہ نہیں چھوڑا، سب علاقوں کے اوپر وہ فتوحات کرتے گئے، اور کوئی ان کے جو بیٹے تھے ان کو پیچھے سپہ سالار چھوڑا جاتا تھا، اس کو اس کنٹری کا، اس دیش کا، اس ملک کا وہ کیا ہے کہ وزیر بنا دیا جاتا تھا۔ اس طریقے سے ظلم کرتا کرتا آخر یہ مصر تک پہنچ گیا، جو ہلاکو خان کی شکل میں ان کا سینا تھی۔ مصر کو بھی ان لوگوں نے فتح کر دیا، جو بچا کھچا اسلام تھا۔ اس طریقے سے اس وقت کوئی ایک اسلامی کنٹری باقی نہیں تھی۔ تاتاریوں نے ایسا ظلم کیا، ساری لائبریریز، ساری اسلامی کتب خانے انہوں نے نہر دجلہ میں ڈال دیے، کئیوں کو ختم کر دیا۔ لیکن اسلام کی حقانیت دیکھو، اللہ کے مذہب دین جو اللہ کے نزدیک ہے وہ اسلام ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ آج بھی ہمارے پاس کلام پاک موجود ہے، آج بھی ہمارے پاس احادیث نبوی ہو بہو موجود ہے، سیاہ ستہ کتب کی شکل کے اندر۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ جن کو رکھے ان کو کون چکھے۔ تو پھر یہ چھٹی جو صدی ہے اس کے یہ واقعات ہیں، اور یہ بہت لمبے واقعات ہیں دوستوں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بہت بڑی ان کی ایک تفصیل ہے، ان حکمرانوں کی بہت بڑی تواریخ ہے، ہسٹری ہے۔ میں آپ کو اشارہ کرتے جا رہا ہوں کہ مذہب اسلام نے اپنے اندر کتنا اتار اور چڑھاؤ دیکھا، نصیب اور فراز دیکھا، کتنی حالات سے گزر کر مذہب اسلام ہم تک پہنچا۔ آج تو 57-58 کنٹری ہے ہمارے پاس، لیکن اس وقت ایک ملک بھی نہیں رہا تھا۔ تاتاریوں کے دور کے اندر، مغلوں کے دور کے اندر، جب وہ منگول اس کو کہو، مغل کہو، اس کو تاتاری کہو، اس دور کے اندر انہوں نے سارے علاقوں کے اوپر اپنی فتح پا لی تھی، اور جو بھی ملتا اس کو شہید کر دیا جاتا تھا، جو بھی لائبریری یا کتب خانے تھے ان کو نشٹ کیا جاتا تھا۔ اس طریقے سے انہوں نے بازار گرم کر رکھا تھا۔ بالآخر 7ویں صدی کے اندر جب ان کی دھیرے دھیرے آپسی اختلافات ہوئے اور کنٹروورسی پیدا ہوئی، اس کے اندر تضاد پیدا ہوا، آپس میں یہ لوگ لڑنے لگے حکومت کی خاطر، بادشاہیت کی خاطر، تو اس کے اندر بہت بڑا ایک اختلاف ہو گیا، اور آپسی کنٹروورسی کی وجہ سے یہ قوم کمزور ہونے لگی۔ تو مسلمان جو بچے کھچے تھے انہوں نے اس کو دعوت دینا شروع کر دیا، مذہب اسلام کی سچانیت، مذہب اسلام کی ریئلٹی، اس کی نشر و اشاعت، اس کی تبلیغ حکمت کے ساتھ، واضح حسنہ کے ساتھ۔ مسلمانوں نے جب دھیرے دھیرے تاتاریوں کو سمجھانے کی کوشش کی، تو جب ان کے وزراء نے اس تعلیم کو دیکھا، اس حقیقت کو دیکھا، تو ان کی آنکھیں کھلی کہ واقعی دین تو برحق اسلام مذہب ہے، اور اس نے اسلام کو فالو کیا، اور دھیرے دھیرے اپنے بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور وہ طریقہ، وہ نہج، وہ اسلوب اسلام کا، اور اسلام کے وہ اخلاق، اعلیٰ کردار
بیسٹ کریکٹر جو اسلام کے تھے. اسلام کی تعلیم جو ہے وہ اخوت اور محبت بھری ہے، ایکویلٹی بھری ہوئی ہے. وہ بیسٹ کریکٹر سکھاتی ہے، اچھی عادتیں سکھاتی ہے، حسن سلوک سکھاتی ہے، ہمدردی کرنا سکھاتی ہے. کسی پہ ظلم، کسی پہ اتیاچار، کسی پہ ایکسٹریمزم، کسی پہ تشدد مذہب اسلام نہیں سکھاتا. جب مذہب اسلام کی یہ تعلیمات، یہ شکشائیں، یہ ایجوکیشن ان کے دماغ میں دھیرے دھیرے بیٹھنے لگی، تب اس نے سوچا کہ واقعی مذہب اسلام تو سچا مذہب ہے. کئی لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. دھیرے دھیرے پھر اسلام یہ اسلام پھیلتا گیا. آج 57-58 کنٹری ہے دوستو. لیکن دوستو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس قوم کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، سائنس نہیں ہے، فلسفہ نہیں ہے. جس دور میں تھا اس دور میں یہ لوگ کامیاب تھے. 3 بر اعظم کے اوپر ان کی حکومتیں چلتی تھی اس قوم کی. لیکن جب ان لوگوں نے وہ ٹیکنالوجی کو چھوڑ دیا اور غیروں نے اپنا لیا، تو آج غیروں کے سامنے ہم مغلوب ہیں، وہ غالب ہیں. ان کا ڈیٹرس، ان کا غلبہ ہمارے اوپر ہے. کیوں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمارے پاس سائنس کا فیلڈ کا کوئی نالج نہیں ہے. دنیا کے جدید آلات کا، انسٹرومنٹ کا، ڈیوائس کا ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، اسلحہ کا کچھ معلوم نہیں ہے. کیونکہ وہ قومیں ترقی کر گئی، انہوں نے جدید دور کے ساتھ 5ویں نسل کے اندر وہ پرویش کر چکے ہیں، اور ان کی ضروریات ہے، ان کی زندگی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ان لوگوں نے حاصل کر لی. اس لیے وہ لوگ آج ہمارے اوپر غالب ہیں. آج چنگیز خان کے شکل کے اندر کوئی اور نظر آتا ہے.